السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے گناہوں کی معافی کے دروازے بہت کھول دیے ہیں. ہم شیطان نہیں ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، تو شیطان توبہ نہیں کرتا، اور ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. انسان ہے کہ انسان سے چوک ہوتی ہے، بھول جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقے بتائے گناہ معاف کرانے کے، اور بہت طریقہ بتایا. میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے. اس میں صرف مغفرت کی حدیثیں لکھی ہے 313 تقریباً، اور کوئی قصے نہیں لکھی. جیسے بکھر موتی ہے تو اس میں 2 قصے ہیں، تفسیریں ہیں، حدیثیں ہیں، چٹکلے ہیں، کوئی وظائف ہیں، سب بھرا ہوا ہے اس کے اندر. لیکن اس کتاب میں صرف میں نے سوچا کہ امت جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے کہ ارے میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، میرا کیا ہوگا. اس لیے جگہ جگہ قرآن شریف میں استغفار اور توبہ کے بارے میں کہا گیا، معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو. بہت خوش قسمت ہے وہ مرد اور بہت خوش قسمت ہے وہ عورت جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو. طوبی لعبد، حدیث شریف میں آتا ہے. بہت اچھا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ سے زیادہ ہو. اگر ہم خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ خوشحالی والی زندگی گزارے، ہر آدمی چاہتا ہے، تو قرآن میں کیا کہا ہے؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، سورہ ہود میں کہا گیا ہے کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، ہم تمہیں خوشحالی والی زندگی دیں گے. برکت بھی دیں گے، حلال مال دیں گے، حرام نہیں، حلال. عام طور سے
حلال مال کم ہوتا ہے اور حرام مال بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا. عام طور سے الا من رحم ربی، عبد الرحمن ابن عوف جیسا تو کوئی ہے نہیں بورسوانا کے اندر، اور عثمان غنی جیسا تو کوئی ہے نہیں بورسوانا کے اندر. حرام مال جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا کہیں نہ کہیں سے وہ گڑبڑ ہوگی، سود کی کہیں نہ کہیں آمیزش ہوگی. مال کی زیادتی یہ حرام لاتی ہے، اسی لیے صحابہ اس سے ڈرتے تھے. ہمارے یہاں تو مال جس کے پاس زیادہ آ جائے تو بہت خوش ہوتا ہے، وہاں ڈرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں 7 سکے تھے سونے کے، 7. تب بے ہوش ہو جاتے تھے، جیسے بیمار آدمی کا حالت میں بے ہوش ہو گیا، پھر جو ہوش آ گیا، پھر بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش آ گیا. تو جب بھی ہوش آتا تو حضرت عائشہ کو کہتے کہ عائشہ وہ 7 سکے کیا ہوئے، وہ 7 سکے کیا ہوئے، جلدی نکال میرے گھر سے، حضرت علی کو دے دے، حضرت علی تک پہنچا دے. تو میں عائشہ کہتی تھی کیا میں پہنچاتی ہوں، لیکن پھر حضور میں ہوش ہو جاتے تھے تو ان کو سنبھالنے میں لگ جاتی تھی حضرت عائشہ، تکیہ دینے میں سنبھالنے میں لگ جاتی تھی حضرت عائشہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آنکھ کھلتی ہوش آتا. ارے وہ جی یعنی ایک ہی چیز کا تذکرہ کر رہے تھے، وہ 7 سکے سونے کے میرے گھر میں رہنے نہیں چاہیے بھائی، وہ تو جلدی سے علی کو پہنچا دے تاکہ وہ صدقہ کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ایک تو بھول جاتی تھی حضور کی خدمت کی وجہ سے، میں اکیلی تھی، حضور کو سنبھالوں کہ 7 سکے جا کر لاؤں، 7 سکے یہاں تو رکھے نہیں ہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں کباڑ میں رکھے ہوں گے، وہاں لینے جاؤں گے تو حضور گر پڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بار بار پوچھتے تو مجھے شرم آتی. میں کہتی کہ حضرت سچ بات یہ ہے کہ 2 معذوری ہے میرے ساتھ. ایک تو ہے کہ آپ کی خدمت کی وجہ سے میں وہاں جا کر لے نہیں سکتی، اور دوسرا ہے کہ آپ کا ٹینشن اتنا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں. یہ حضرت عائشہ نے کہا کہ ٹینشن اتنا ہے کہ میں بھول جاتی ہوں. کام نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، وہ 7 سکے تو میرے یہاں رکھ لے میرے پاس. اپنے ہاتھ میں لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ہاتھ میں لے کر پھر بے ہوش ہو گئے. بیمار آدمی کا تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، پل بھر ماشا پل بھر تولا. تو جب ہوش آیا تو بولا علی کو بلا، ابو بکر کو بلا، علی کو بلا، ابو بکر کو بلا، علی کو بلا اور دی کہ چلو میں نہیں چاہتا میں دنیا سے جاؤں اور یہ 7 سکے میرے گھر میں ہوں. یہ ہماری تربیت تھی. برا مت ماننا، آج ہمارے پاس شریعت کا علم بہت ہے لیکن تربیت کا علم نہیں ہے. حضور نے صحابہ کی جو تربیت کی تھی وہ تربیت والا علم ہمارے پاس نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ کی 2 جلد تربیت پہ لکھی ہے کہ صحابہ کی حضور نے کیا تربیت کی تھی، وہ سیکھنا بھی ضروری ہے. تو میں استغفار پر کہہ رہا تھا، مضمون چل رہا تھا میرا استغفار پر، کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے جتنا استغفار کرے گا تو اللہ حلال مال دے گا اور بہت دے گا. یمددکم باموال و بنین، اور اللہ لڑکے دے گا. بنین کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، صرف اولاد نہیں. جیسے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ باغ بنے کوئی چھوکرو آپ تمہارے جیسے نے وارث بنے. ارے تیری چھوکری بھی وارث بن سے نہ چھوکرو. استغفار بہت کر، یہ اللہ کا نظام ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ بھی دے گا، نہریں بھی دے گا. میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ریاض الجنہ میں، تو ایک بہت بڑا مدیر سعودیہ کا بینک کا سارے بینکوں کا مینیجر، وہ اتفاق ہمارے دعوت کے کام کا ساتھی تھا، وہ وقت لگاتا تھا، ہمیں پہچانتا تھا. وہ آیا میرے پاس آ کر پیچھے بیٹھ گیا. مجھے پتا نہیں کہ فہد بیٹھا ہے، فہد نام تھا اس کا، کہ فہد بیٹھا ہے. ریاض الجنہ میں کون کس کو دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنی دعا مانگتا ہے. ہم جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. تو
میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے ریاض الجنہ میں ہی، مجھے بینک میں جانا ہے۔ ہاں میں نے کہا بڑا آدمی تھا تو ظاہر بات ہے کہ بڑے آدمی کا احترام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، بٹھایا، اس کا اکرام کیا، بیٹھے کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ لی حاجہ، مجھے ایک ضرورت ہے ایک بات کی۔ میں نے کہا فضل، کیا؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ مجھ میں میری بیوی میں بہت محبت ہے، الحمدللہ گھر کا سارا معاملہ بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے میرا، بس ایک یہ ہے کہ لڑکیاں الحمدللہ بہت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک دو لڑکے پیدا ہوں تاکہ جو ہے میرا دل بھی خوش ہو جائے۔ یہ اس نے بہت یعنی نرم انداز میں، احترام کے انداز میں یہ بات کی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ شیخ بنات برکہ، یہ لڑکیاں تو برکت کی چیز ہے۔ تو اس نے کہا شیخ بہت برکت ہو گئی۔ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شیخ برکت بہت ہو گئی، آپ مجھے کچھ پڑھنے کا بتا دو۔ تو میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کر، اللہ تعالیٰ حلال مال بھی دے گا اور اللہ بیٹے بھی دے گا۔ میں نے کہا باہر دہلوی کے بعد چلا جا، اس زمانے میں نیا حرم بنا نہیں تھا، نیا حرم بعد میں بنا، تو یہ وہاں باہر باب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو ایک دہلوی ہوتے تھے، عطا اللہ، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ رحمت کرے، اچھے ساتھی تھے ہمارے، وہ تصویریں بیچتے تھے، 500 دانے کی، 1000 دانے کی، 2000 دانے کی، یعنی ہر قسم کی تصویر ان کے پاس ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا دہلی کے پاس چلا جائے، کہیں ملے گی نہیں تجھ کو یہ، لیکن تم عرب، تو میں نے کہا 1000 دانے کی تصویر کو تو بدعت کہتے ہو تم لوگ، اس لیے عرب تو کوئی رکھے گا نہیں، وہ رکھتا ہے بیچارہ، ہندوستانی ہے، دہلی کا ہے، وہ رکھتا ہے، وہ 1000 دانے کی 2 تصویر لے لے تو روزانہ تو بھی 1000 مرتبہ استغفار کرو، تیری بیوی بھی 1000 مرتبہ استغفار کرے، اللہ تمہیں لڑکے دے گا۔ یہ آیت پڑھی میں نے، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ خیر چلا گیا وہ، دوسرے سال مدینہ کے ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہی فہد جو ہے وہ کھڑا ہوا اور دوسرے ساتھی بھی کھڑے ہوئے، تو ساتھیوں نے کہا کہ یہ فہد ان کے استقبال میں کیسے آ گیا؟ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، شیخ کے استقبال میں کیسے آ گیا؟ ساتھی تو آتے ہیں جیسے ہمارے جو بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آدمی کیسے آیا؟ اب وہ تو میں جانتا تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ آیا، اس کے ہاتھ میں 1 کلو اجوا کھجور یا 2 کلو اجوا کھجور بہترین قسم کی، اور اس نے کان میں کہا کہ السلام علیکم شیخ، الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمان۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ پورسوان والے بالغ ہیں، سب سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اشارے سمجھ جاتے ہیں۔ کہا شیخ الحمدللہ عبداللہ عبد الرحمان۔ اب وہ کہہ کے چلا گیا، میں سمجھ گیا، وہ سمجھ گئے، وہ سارے بخاری شخاری جو آئے تھے وہ تو کچھ سمجھے نہیں، چل بھائی، پھر ہمارے پروگرام شروع ہو گئے۔ دوسرا سال آیا اترا میں تو وہی کھڑا ہوا فہد اجوا لے کر، اور السلام علیکم شیخ حسن حسین، یہ استغفار کی برکت۔ تیسرے سال آیا تو وہی کھڑا تھا وہ اجوا کھجور لے کر، اور کان میں کہا الحمدللہ محمد احمد بأموال وبنین، اللہ لڑکی بھی دے گا۔ ادھر ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ لڑکوں کے لیے، اس کے لیے یہ اللہ کا، اللہ نے حکم، اللہ نے اتارا ہے آسمانوں سے، ہمارا تو یقین ہے۔ پھر چوتھے سال گیا تو وہ استقبال میں تو آیا، لیکن بغیر اجوا کھجور کے آیا، یعنی استقبال میں تو آیا کہ ہر سال آتے ہیں تو بیچارہ آتا تھا، وہ آیا استقبال میں، اور اس نے بغیر اجوا کھجور کے، میں نے کہا السلام علیکم فلان، تو اس نے مجھے کان میں کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور بقی میں دفن ہو گئی۔ 6 لڑکے اللہ نے دیے، لڑکیاں تو تھیں۔ تو استغفار یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ میری بات یاد رکھنا۔ آدمی
مختصر کرے. میں تو کہتا ہوں گجراتی ہو تو گجراتی میں کہو, اللہ گجراتی بھی جانتا ہے. عربی میں مت کہو, آپ کو عربی کو پڑھنا آئے گا نہیں, ادھر ادھر کے جملے پڑھ لو گے. اور دوسرا کہ میں کہتا ہوں کہ عربی آدمی اپنی زبان میں اللہ سے معافی مانگے, اے اللہ میں نے معاف کری دے, اے اللہ میں نے معاف کری دے, وہ استحضار رہتا ہے. اور کبھی بھی مایوس مت ہونا. ہمارے یہاں معافی کے دروازے بہت کھلے ہوئے, بہت کھلے ہوئے, وہ بے انتہا. معافی کا گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت ملیں گے آپ کو, اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت ملیں گے آپ کو. بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ لو آپ, طبرانی کی حدیث ہے. بیوی کھڑی ہے, آپ نے بیوی کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اور دونوں میاں بیوی مسکرائے. شہوت کی بات نہیں کر رہا, بوسو کنار کی بات نہیں کر رہا, کھیل کود کی بات نہیں کر رہا کہ ہر میاں بیوی دوسرے کے لیے کھلونا ہے, علماء نے لکھا ہے. میں وہ بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں خود دونوں مسکراؤ, جو حدیث کے جملے ہیں محبت سے. تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں. بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے. گھر جا کر عمل کر لینا, لیکن محبت کے ساتھ. یہ نہیں کہ تاری ماری لڑائی جیسے نا, یہ تو چھیچ پڑا باپو نے کہی ہوئی اتنا ہنسو چھو, یہ نہیں. آدمی دل سے ہنسے. اچھا یہ دونوں میاں بھی محبت سے مسافہ کر لیں, 10 انگلیاں اس کی ہے, 10 انگلیاں اس کی ہے, تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو پانی کا دھڑ 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 نیچے آتا ہے, ایسے گناہ جھڑتے ہیں. یہ ساری حدیثیں میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں حوالوں کے ساتھ. اسباب بتائے یہ کرو. انس بن مالک کہتے تھے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انس تیرے گناہ زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو پانی پلانا. انس بن مالک کہتے تھے کہ انس تیرے گناہ جب زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو پانی پلانا, اس سے تیرے گناہ اللہ معاف کر دے گا. ایسا پتہ آسمان کی طرف دیکھ کر آدمی کہے کہ اللہ 3 مرتبہ کہے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. 3 مرتبہ کہے آسمان کی طرف دیکھ کر, تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا میں نے معاف کر دیا. میری کتابوں میں سب کے حوالے بھی لیں گے, ذہن میں تو حوالے رہتے نہیں, لیکن میں جو حدیث نوٹ کرتا ہوں سب میں حوالہ ڈال دیتا ہوں کہ دیکھ لو, وہاں جا کے دیکھ لو. یہ فضائل بیان کی استغفار کی. اس لیے آدمی کبھی بھی مایوس نہ ہو, جیسا بھی بڑا گناہ ہو گیا ہو گیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بیٹا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سناتے تھے, بیٹا حضور فرماتے تھے بشرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا, کہ لوگوں کو خوشخبریاں دو, نفرت والی بات مت کرو, آسانیاں بتاؤ لوگوں کو, آسانیاں, سختیاں مت بتاؤ. اس پر میں یہ آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے, گھر والے بھی اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ مجھے معاف کر دے, اتنا کرنے میں کیا جاتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, حدیث میں ایک قصہ آتا ہے, درس دے رہے تھے. عبداللہ ابن عباس کو حبر حاج الامہ کہتے تھے, بہت بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس. قرآن کی جتنی تفسیریں ہیں, چونکہ میں نے بھی تفسیر کر رہا ہوں اور قرآن کا ترجمہ بھی میں نے کر لیا ہے الحمدللہ, ریاض القرآن کے نام سے پلے اسٹور پر آ رہا ہے. ریاض القرآن 7 سطری میں آ گیا, 13 سطری میں آ گیا, 15 سطری میں آ گیا, چھپ گیا. انگریزی میں بھی اب چھپنے کے قریب ہے, انشاءاللہ چھپ جائے گا کچھ دنوں کے اندر. رومن انگلش میں بھی انشاءاللہ چھپ جائے گا. تو مجھے پھر یہ جو قرآن کے ترجمہ میں نے کیا تو پھر اس میں دیکھنی پڑی تفسیریں. آدمی اکیلا بیٹھا بیٹھا تو کرتا نہیں ہے, ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, اس کو جمع کرتا ہے. تو میں نے کیا, تو مجھے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین تفسیر عبداللہ ابن عباس, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے اور حضور کا زمانہ پایا. اس لیے تو عبداللہ ابن عباس سے بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کے سامنے تفسیر کر رہے تھے, حدیث بیان کر رہے تھے.
اتنے میں جب فراغت ہوئی بیان سے ایک نوجوان کھڑا ہوا. میں گناہ کو معاف کرانے کے اسباب بتا رہا ہوں. نوجوان کھڑا ہوا اور نوجوان نے کھڑا ہو کر کہا عندي سوال، حضرت سوال کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے، مجھے اس سے عشق ہو گیا. یہ سوال کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ مسجد نبوی میں کر رہا ہے. عبداللہ ابن عباس سے کر رہا ہے. اور عبداللہ ابن عباس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی بڑے ہیں، یعنی ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، یہ لوگ بڑے ہیں. اور یہ سوال کر رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے مدینہ منورہ میں، مجھے اس سے عشق ہو گیا اور اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی. اب ہم دونوں نے آپس میں سیٹنگ ترتیب یہ کی کہ بھی شادی کریں. اب لو میرج تو وہاں ہوتا نہیں تھا، یہ تو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہوتا ہے سارا. عربوں میں لو میرج نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عرب لڑکی بھگا کے لے گیا ہو، کبھی نہیں. یہ ہمارے یہاں یہ چیزیں، وہاں لڑکی بھگا کے نہیں لے جاتی. وہ تو ڈائریکٹ جا کر باپ سے بات کرتے ہیں، آپ کی بیٹی سے مجھے محبت ہے، آپ دینا چاہتے ہو یا نہیں. ہمارے یہاں تو کوئی جائے تو بیچارہ مار کھا کے آئے گا. تربیت نہیں ہے نا. ایک پٹھان تھا، پٹھان، وہ چلا گیا کسی کے گھر پر، اور کسی کے گھر پر جا کر اس نے کہا کہ بھی آپ کی بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے. پٹھانوں کیا تو غیرت بہت ہوتی ہے، تو پٹھانوں نے بہت مارا اس کو. جب مارا خون خون ہو گیا تو باہر جاتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، منع ہی سمجھو نا میں، تو تجھے مارا کیوں ہے؟ تو یہ اس نے کہا کہ میں نے آپس میں مشورہ کر کے، میں نے کہا، لڑکی نے کہا میرے باپ سے مشورہ کر لو، میں کنواری ہوں، میرے ماں باپ اگر تیار ہو جائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھ رہا ہے یہ نوجوان. میں گیا وہاں، ماں باپ سے بات رکھی تو ماں باپ نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں دے رہی. خیر میں انا للہ بڑھ کے آ گیا واپس. اور کیا کرتا، 7 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ آپ کی مجلس میں کسی کا نکاح ہے. پتہ چلا کہ اسی لڑکی کا نکاح تھا اور میں بھی شریک تھا. اب مجھے جو ہے غیرت آئی، رات بھر نیند نہ آوے، پریشان، ٹینشن میں، غصے میں آ کر میں نے تلوار لی اور تلوار لے کر لڑکی کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس لڑکی کو میں نے قتل کر دیا. حل لی من سبیل، یہ سوال کر رہا ہے، حل لی من سبیل، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ جوش میں تھا، جذبات میں تھا، ہو گیا. میں اتنا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ میری معافی کی کوئی شکل ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے بیٹھے بیٹھے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ ان کا نام. کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا نہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تب الی اللہ توبۃ نصوحا واکثر من الاستغفار واکثر من الحسنات ان الحسنات یذهبن السیئات. توبۃ النصوح کر. توبۃ النصوح کا مطلب ہے، ایک مطلب ہے سچی پکی توبہ، اور نصوح کو اصل میں کہتے ہیں درزی کو، درزی والی توبہ. تو درزی کا کیا جوڑ توبہ سے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. سمجھدار طبقہ ہے سمجھ لے گا کہ درزی، ارے درزی کا توبہ سے کیا مطلب درزی جو ہے یہ جو ہے اس کو جوڑتا ہے، کٹا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس کو جوڑ دیتا ہے. اسی طرح قبر سچی پکی توبہ جو ہے اللہ سے کٹے ہوئے بندے کو جوڑ دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں درزی. نصوحہ کا مطلب درزی کا بھی ہوتا ہے. آپ تفسیر میں دیکھو گے تو آپ کو ملے گا درزی، خیاط. میں نے تو الگ ترجمہ کیا ہے، درزی کا نہیں کیا، لیکن سمجھانے کے لیے. تو کہ تو جو ہے استغفار کر اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، گھبرا مت. تو یہ تو چلا گیا وہ آدمی تو، لیکن سامنے دوسرے فقہا بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نے ماں کا اور باپ کا نام کیوں لیا؟ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے قرآن میں بہت غور کیا ہے، بہت آیتیں پڑھی ہیں، حدیثیں بہت سنی ہیں کہ اگر کسی سے کوئی چوک ہو جائے،
ماں باپ کا صرف پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کہ ماں باپ کا درجہ اتنا اونچا بتایا کہ خدمت کرو ان کی. اویس قرنی کو جو اویس قرنی بنایا تھا وہ ماں کی خدمت نے بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اویس قرنی تھے. انہوں نے خط لکھا، حضرت میں یمن میں ہوں، آپ کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری بوڑھی ماں ہے تو بوڑھی ماں کی خدمت کروں یا آپ کے پاس آؤں؟ اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آ جاؤں گا تو صحابی بن جاؤں گا، میرا درجہ بڑھ جائے گا، صحابی دیکھوں گا آپ کو. آپ نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں، میرے پاس مت آ، میں آپ کی خدمت کر، میرے پاس مت آ. وہ لوگ تشکیل کرتے ہیں نا، ارے میری ماں بیمار ہے، ابھی نکل جائے دن چلنے کے لیے، اللہ زندہ رکھے گا. یہ غلط ہے، یہ تشکیل نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہتا ہوں شریعت کا علم تو ہے، تربیت کا علم نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پہچانتے ہوں گے، جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو ابا کو خوب سنا بھی ہوگا، اور جو ماشاء اللہ یعنی ادھیڑوں کی عمر کے ہیں وہ ابا کے ساتھ رہے بھی ہوں گے، مرکز کے اندر اجتماعات کے اندر قریب سے انہوں نے خدمت بھی کی ہوگی. اور جو بالکل جوان ہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن یوٹیوب پر بھی ان کے بیانات سنے ہوں گے. ابا کہتے تھے گھر کا دروازہ کھول کر نکلو، گھر کا دروازہ توڑ کے مت نکلو. یہ نصیحت کرتے تھے کہ گھر کا دروازہ کھول کے نکلو، گھر کا دروازہ توڑ کے نہیں. کہتے تھے شریعت کا علم بھی ہے، تربیت کا علم بھی ہے، دونوں علم لے کے نکلو. کہ ابا فرماتے تھے. تو اویس قرنی کو حضور نے لکھا ہرگز نہیں، میرے پاس نہیں آنا، ماں کی خدمت کرو. ہو گئی بات. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ اور کہا، اے علی اے عمر یہاں ہو، علی یہاں ہو، تم میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس قرنی سے کروانا. یہ جملہ کہا. یعنی عمر کا درجہ کتنا بڑا ہے، حضرت علی کا درجہ کتنا بڑا ہے. اویس قرنی کے مقابلے میں تو دونوں بہت بڑے ہیں. لیکن حضور نے وصیت، اے عمر اے علی، تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا کرانا. چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد یہ دونوں ڈھونڈتے رہے اویس قرنی کو، ملے گا کہاں، ملے گا کہاں. حضرت عمر نے کہا کہ ایک ہی شکل ہے اویس قرنی کو ڈھونڈنے کی، وہ یہ کہ ہم عرفات میں چلے جائیں گے، حج میں ملے گا. وہ آدمی حاجی آتے ہیں نا سب جگہ سے. اور حضور نے کہا تھا کہ اویس قرنی کی میں تمہیں جو ہے میانہ قد ہوگا، وہ کوئی زیادہ قبول صورت نہیں ہوگا، اور یہاں پر ایک نشانی ہوگی، ایک قسم کی نشانی بتائی تھی حضور نے. میانہ قد ہوگا، نام اس کا اویس ہوگا، بس جہاں تمہیں ملے تم اس سے کہنا وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے. حالانکہ دونوں بخشائے ہیں، دونوں جنتی ہیں. تو حضور نے وصیت کی تھی. تو یہ دونوں کو دونوں عرفات میں پہنچے. جب عرفات میں پہنچے تو سارا عرفات میں کہا، ارے عرفات میں عمر بھی ہیں، عرفات میں علی بھی ہیں، اور عرفات میں ہر حاجی جو ہوتا ہے وہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے سارے عرفات والوں کو جمع کیا، بڑے آدمی تھے، اور علی کو بھی بلایا، سب عرفات والوں کو، آؤ ایک مشورہ کرنا ہے، آؤ ایک مشورہ کرنا ہے، سب آ گئے. حضرت عمر جو ہے اپنی تخت پر یا کرسی پر یا جو اونچی بیٹھنے کی چیز پہ بیٹھے. حضرت علی کو کہا تو میری داہنی طرف کھڑا ہو جا، میں ترتیب سے سب کو بلاتا ہوں، تیرا کام صرف ایک ہے، وہ یہ کہ حرام کی حالت میں سب ہوں گے تو دیکھنا یہاں کوئی داغ والا ہے کہ نہیں ہے، اتنا کم اتنا ہے اور کچھ نہیں. مسافہ میں کروں گا اور ہلاؤں گا ہاتھ، سمجھ گئے نا آپ؟ تو ویسے بھی حرام نیچے آ جائے گا، تو دیکھتے رہنا. لیکن حضور نے وصیت کی ہے. چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ بصرہ والے کہاں ہیں؟ چلو آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ. کوفہ والے کہاں ہیں؟ یہ آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ. مصر والے کہاں ہیں؟ تم لوگ پیچھے چلے جاؤ. یمن والے کہاں ہیں؟ تو یمن والوں کو کھڑے ہو گئے، یہاں سے کھڑا ہوا ہے، یہاں سے کھڑا ہوا ہے، یہاں سے کھڑا ہوا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، تم آ جاؤ. سب یمن والوں کو آگے بلا لیا حضرت عمر نے، باقی سب کو پیچھے کر دیا. تو قافلہ سمجھنے لگا کہ شاید یمن والوں کو کوئی مسئلہ ہوگا،
بھئی یمن والوں کو بلایا، کوئی چیز ہوگی یمن والوں کی۔ چنانچہ یمن والے جب آگے آ گئے تو حضرت عمر نے کہا آؤ مسافے کے لیے یہاں سے آ جاؤ۔ سب سے مسافہ کیا، وہ داغ والا آدمی ملا نہیں ملا۔ تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑا نہیں، بٹھائے بیٹھو، بھائی یہ بتاؤ تمہارے یہاں اویس نامی آدمی کوئی ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ہاں ہے، میرا بھتیجا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ حضرت آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پاگل ہے۔ چچا نے کہا وہ تو پاگل ہے۔ یہ کہا نہیں، وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے، مجھے بتا وہ کہاں۔ یہ کہا تو کہا حضرت یہ عرفات کے میدان نہیں ہے، آپ نے سب کو بلایا وہ نہیں آیا، وہ کہیں نہ کہیں نماز پڑھتا ہوگا، کہیں نہ کہیں اٹھنیاں چراتا ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کہا لے ہے کہاں، اس کی متھک، اس کی بیٹھک، اس کی جگہ تم جانتے ہو نہیں جانتے؟ یہ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا اور اس کا ایک پڑوسی تھا وہ کھڑا ہوا، دو کھڑے ہوئے، چچا کھڑا ہوا، ایک پڑوسی تھا وہ کھڑا ہوا، حضرت عمر، حضرت علی، یہ چار ہو گئے نا۔ یہ چاروں جو ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ جب ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے بس کرنی۔ تو چچا نے کہا کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، چلو وہاں جا کر پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ جب وہ رکوع کرتے کھڑے ہوتے تو حضرت علی نے دیکھا کہ وہ داغ ہے، حضرت عمر سے یوں کہا یہی ہے جسے ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ یہی ہے داغ۔ حضرت عمر نے بھی دیکھا ہاں یہی ہے۔ اچھا عوض کرنے کو پتا چلا کہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہیں، انہوں نے نماز پوری کی۔ نماز پوری کرنے کے بعد مسافہ کیا، چچا کو، پڑوسی کو تو وہ جانتے ہی تھے، حضرت عمر کو، حضرت علی کو نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ عمر ہے یا علی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تمہارا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عبداللہ۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہے، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ یہ سوال کیا۔ اللہ کے بندے تو سب ہے، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ اویس۔ یہ کہا وہی ماں والا اویس جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا۔ آپ پوچھنے والے کون ہے؟ وہ غصہ ہو گیا حضرت عمر پر، اویس کرنی غصہ ہو گئے، آپ پوچھنے والے کون ہیں، انٹرویو لینے والے کون ہیں؟ پھر چچا نے کہا ھذا عمر ابن الخطاب وھذا علی ابن ابی طالب، نام تو سن رکھے تھے۔ فوراً حضرت اویس کرنی جو ہے وہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئی، کتابوں میں لکھا ہے ادب کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو آ گئے، احترام کے ساتھ بیٹھے، بڑے آدمی ہیں۔ حضور نے ان کو جنتی ہونے کی بات کہی ہے کہ عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اور عمر تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کے دل میں جو بات آتی ہے قرآن نازل ہوتا ہے، اتنا قرآن سے تعلق ہے حضرت عمر کا، دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا، دل میں بات آئی قرآن نازل ہوا، ساری چیزیں تو پہنچی ہوئی تھی ان تک۔ فرمایا حضرت مجھے معاف کرنا۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میرے لیے اور علی کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ تو اویس کرنی نے کہا میں کہاں آپ کہاں، میں تو چھوٹا ہوں۔ فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ اویس کرنے سے تمہاری ملاقات ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس کرنے سے کروانا۔ چنانچہ روایت میں اویس کرنی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عمر کی مغفرت کر، اے اللہ علی کی مغفرت کر۔ پھر ارشاد حضرت علی نے کہا کہ کئی صحابہ سے حضور نے کہا تھا تمہاری ملاقات ہوگی اویس کرنی سے، مغفرت کی دعا کرانا۔ تو انہوں نے کہا اللہ عرفات والوں کی مغفرت کر، سارے مسلمانوں کی مغفرت کر۔ اتنا اونچا درجہ ملا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور گناہ بھی معاف ہوئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت اور استغفار یہ آدمی کو بہت اوپر لے جاتی ہے، اور جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے، استغفار نہ کرے، آدمی جو ہے مالدار کب تک رہے گا؟ بھئی آپ کے پاس پراپرٹی ہے، کبھی نہ کبھی تو انا للہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں
مولانا آنی 5 دکانوں سے، بھائی یہ باتیں مت کرو تو میرے سامنے، وہ بھی انا للہ ہونے والا ہے، دکان بھی انا للہ ہونے والی ہے۔ بازار سے گزر رہے ہو، چوتھا کلمہ پڑھو تاکہ 10 لاکھ نیکیاں ملے، 10 لاکھ گناہ معاف ہو اور جنت میں ہمارا محل بنے، 10 لاکھ درجے بلند ہو۔ اس لیے بنیادی بات یاد رکھنا، اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار کو، گناہ ہو جائے معافی مانگ لو۔ حدیث شریف یہ قصہ آتا ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں باغ میں تھا، اور حائط کہتے ہیں دیوار والا باغ، حائط کیسا باغ کہ جس میں دیوار ہو۔ ایک باغ تو ہوتا ہے اوپن ہوتا ہے، اور ایک باغ ہوتا ہے کہ دیواریں لگی ہوتی ہے۔ ایک نوجوان عورت آئی، خوبصورت تھی، اور وہ باغ میں آ گئی، یہ حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آ گئی، باغ میں آ گئی، میں نے دیکھ لیا، میری نظر پڑ گئی، اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی، اور میں نے سوائے صحبت کے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو کرتا ہے سب کچھ کر لیا۔ یہ صحیح روایتوں میں آتا ہے، سب کچھ کر لیا، میرا کیا؟ تو حضور نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میرے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں؟ ہاں پڑھی، تیرے گناہ اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ نماز ایسی چیز ہے۔ اور بعد میں یہ آیت نازل ہو گئی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں۔ گناہ جو ہے نا، گناہ یہ جراثیم ہے، اور نیکیاں یہ اینٹی بایوٹک ہے۔ یہ مثال یاد رکھنا، گناہوں کی مثال جراثیم کی ہے، انسان کے بدن میں جراثیم ہوتے ہیں، اور نیکیوں کی مثال یہ اینٹی بایوٹک کی ہے۔ اینٹی بایوٹک کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک بہت اونچی قسم کی اینٹی بایوٹک ہوتی ہے، اور کوئی درمیانہ درجے کی ہوتی ہے، کوئی کم درجے کی ہوتی ہے۔ مینا میں بھی بیمار ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا، عربوں کے ساتھ ہم حج کر رہے تھے، میں نے ساتھیوں سے کہا بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، بہت کھانسی نزلہ زکام ہو رہا، کوئی ڈاکٹر ہو تو دیکھو۔ تو انہوں نے کہا شیخ ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں ہمارے قافلے، ڈاکٹر شریف کا مطلب بادشاہ کا ڈاکٹر، وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا بھی چاہتے تھے کہ بھائی شیخ یونس سے ملنا بھی ہے، اور بالکل آپ کے خیمے سے لگ کر خیمے میں ہے وہ، ہم بلاتے ہیں ان کو۔ چنانچہ ڈاکٹر شریف آ گئے، میں اینٹی بایوٹک پر سمجھا رہا ہوں آپ کو، وہ آگے السلام علیکم شیخ، کیف الحال، کیا ہے کیا نہیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کہا بھائی مجھے تو یہ ہوا، کل عرفات ہے، آج مینا ہے، عرفات میں تو آدمی اور تھکتا ہے، مزدلفہ میں تھک کر اور پہنچتا ہے، اب کیا دعا مانگیں گے وہاں؟ میں کیا بیان کروں گا؟ عربوں میں کرتے تو عربوں میں بیان ہوتے ہیں، عربوں میں دعائیں ہوتی ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے ذمہ میں کام کرنا ہوگا۔ تو میں نہیں انشاءاللہ آپ انتظار کریں، میں گولی لے کر آتا ہوں۔ ڈاکٹر شریف گئے اور آئے ایک گولی لے کر، ایک، اور جو ہے وہ ابراہیم لاہیانی تھا، اس سے کہا ابراہیم جب زمزم لاؤ، زمزم لا، مجھے کہا ایک گولی کھا لو۔ میں نے کہا ایک؟ یہ کہا ایک۔ میں نے کھا لی وہ گولی، تو کہا انشاءاللہ 1 سال تک آپ کو بیماری نہیں آئے گی، ہم بادشاہ کو یہ گولی دیتے ہیں۔ ارے میں نے کہا ایک گولی میں، ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں، صبح اتنی لینا، دوپہر کو اتنی لینا، دیتے نہیں تھے ڈاکٹر لوگ، اتنے بھر کے دیتے ہیں۔ تو بولے کہ وہ ہندوستان ہے، یہ عربستان ہے، بولے یہ عربستان ہے، یہاں ہم بادشاہ کو ایک ہی گولی دیتے ہیں، اور وہ گولی ایک دم یہ ہائی پاور کی ہوتی ہے، وہ سارے جیسا جراثیم کو ختم کرتی رہتی، 1 سال تک وہ جراثیم نہیں آتے جو آپ کو ہے، وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں، گناہ ہو جاوے تو جو ہے اینٹی بایوٹک لے لو، سبحان اللہ یہ بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے، الحمدللہ یہ بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ایک اینٹی بایوٹک ہے، اور ایک دم ہائی لیول کے اینٹی بایوٹک بتا دوں بھائی، ارے برسوانا والوں بتاؤں، ہائی لیول کی ہماری فیس ملے گی انشاءاللہ، جماعت دو گے انشاءاللہ، ہائی لیول کے اینٹی بایوٹک ہے کہ آدمی سورہ اخلاص بہت پڑھے۔ سورہ اخلاص کی اتنی فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں، اتنی کسی بھی صورت کی نہیں آتی۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، 1 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک محل تیار، بنگلہ بالکل ریڈی میڈ،
بلڈر پیسہ لے کر بھاگے گا نہیں. دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, بلڈر نے دکھایا کہ یہ بیچارے نے پیسے بھر لیے, اور پیسہ بھرنے کے بعد بلڈر بھاگ گیا, موبائل سوئچ آف. میں شکاگو گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب اس نے $10 لاکھ دیے, اس نے $50 لاکھ دیے, اس نے, اور وہ کوئی مولوی صاحب تھے, وہ مولوی صاحب پیسہ لے کر بھاگ گئے. میں نے کہا وہ ہوتا ہے, سارے مولویوں کی تم اچھا سمجھو گے تو یہی ہوگا نا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک آدمی آیا ان کے پاس اور کہا کہ حضرت دعا کرو کہ میری بیٹی کی شادی کسی عالم سے ہو جائے. تو ابا نے کہا نہیں نہیں نہیں, عالم کا جملہ مت کے, دیندار عالم بول. سمجھ گئے آپ؟ عالم ہو دیندار. ڈاکٹر بننا حرام نہیں ہے, پائلٹ بننا حرام نہیں ہے, اور بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے, لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب دعا کرو کہ صاحب کوئی عالمہ سے نکاح ہو جائے. میں نے کہا عالمہ کا نام مت لینا بھائی, ہم سمجھتے ہیں. دیندار عالمہ بول, عالمہ ہو دیندار ہو, عالم ہو دیندار ہو. مطلب جو عالم بھی ہوتے ہیں, گڑبڑ بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے یہ چیزیں. اور حدیثوں کے اندر علماء سو کی قسمیں بیان کی گئی ہے حدیث شریف کے اندر. تو اس میں مجھے شکاگو والے کہنے لگے مولانا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, اور پیسے ہمارے چلے گئے. میں نے کہا بھائی تمہیں جے ٹم پر پیسہ ہفتا تھا એટલે میں نے پوچھوں تو تمہیں نہ مول صاحب સોને ચૂપકે જે પોટલી આપી આવ્યા હતા ને, હા મૌલવી સાહેબ થઈ ગયું ને શું કરવાનું? તો કીધું ભાઈ ઇન્ના લીલા પડી લો અને વધારે મગજમારી મત કરો, પૈસા આવવાના નથી, અને સીધા સીધા કામમાં લાગો. દાવતનું કામ કરો, ચિલ્લો આપો, આ આપો, પણ આ ચક્કરમાં મત પડો. ये मानस તમને મળશે તો भी पैसे नहीं आ रहे. अब वो बेचारे बहुत परेशान थे. मैंने कहा पुलिस में जाकर, अरे मोहन साहब पुलिस પાસે તો નહીં જવાય, ये तो પૂછेगा આટલા પૈસા લાવ્યો તો કાંથી, ये मुझे मसलो ऊभો થશે. होशियार से होशियार आदमी और आदमी ऐसा फंसता है. लेकिन सूरह इखलास पढ़ोगे तो जो है 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, एक कुरान पढ़ने के बराबर सवाब. 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, जन्नत में एक महल तैयार. 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो तो 3 कुरान का सवाब भी मिल गया और जन्नत में एक बंगला भी तैयार हो गया. तो मैं कहता हूँ ये बहुत ही अर्थ. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहबी थे, वो सूरह इखलास बहुत पढ़ते थे, बहुत सूरह इखलास पढ़ते थे. हुजूर ने बुलाया, फिर सुना आप सूरह इखलास बहुत पढ़ते हो. पढ़ता हूँ हुजूर. क्यों पढ़ते हो? मुझे मोहब्बत है, क्योंकि इसमें अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत भरी हुई है, अच्छा लगता है. चले गए, किसी को भेजा, उससे जाकर कहो कि अगर तुमको इससे प्यार है सूरह इखलास से, तो अल्लाह को भी तुमसे प्यार है. तो आजकल में मेरा हमारे जो भी परेशान हाल होते हैं, कहता हूँ 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो. 31 बंगले तैयार हो जाएंगे रोजाना. बोट्सवाना में बहुत प्रॉपर्टियां बना ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे. अब कहता हूँ जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ. मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा जन्नत में प्रॉपर्टी अपने को बनाने की, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर कादिर है, वो अल्लाह मक्का मदीना में भी बंगला दे सकता है. वो अल्लाह तुमको तुम्हारे गांव में भी दे सकता है, बम्बे में भी दे सकता है, सब जगह दे सकता है. तो रोजाना 31 बंगले बनाओ. फायदा क्या होगा कि ये कि अल्लाह भी खुश और अल्लाह ताला से खास ताल्लुक हो जाएगा. और हदीस शरीफ में इसके बड़े फजाइल आए. मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी एक बहुत बड़े सहाबी गुजरे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक में थे और ये मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी मदीना में थे. उनका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ और सारा मजमा मदीना का तबूक में था, 700 किलोमीटर दूर मदीना मुनव्वरा से. तो किताब रिवायतों में आता है हजरत जिब्रील आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत वो मुआविया इब्न मुआविया लैसी अंसारी का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हो गया है, तो उसके जनाजे की नमाज हम वहाँ पढ़ें या उसका जनाजा मदीना से तबूक यहाँ ले आए, आप यहाँ पढ़ें? आपने फरमाया भी जनाजा ले आओ या हम पढ़ते हैं. 70,000 फरिश्ते उनका जनाजा लेकर आए मदीना से तबूक. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ी.
پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہی دفن کر دیں تبوک میں یا مدینہ لے جائیں بقی میں دفن کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں بقی میں دفن کرو. اب 70,000 فرشتے بقی لے جائیں. تو حضور نے پوچھا جبریل سے جبریل اتنا اعزاز کیوں ملا ان کو؟ بھائی آدمی مرتا ہے دفن ہو جاتا ہے, دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا, اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا کہ 70,000 فرشتے لائے لے گئے, مجھ سے جنازے کی نماز پڑھوائی گئی, بقی کی جگہ ملی. تو حضرت جبریل نے کہا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا, اس کی وجہ سے عزت ملی. تو میں کہتا ہوں سورہ اخلاص بے حساب پڑھو, بے حساب رحمت کی چادریں اللہ تمہیں اڑائے گا. اور میرے ساتھ تو بہت قصے ہوئے, کئی لڑکیوں کو شادی اللہ نے کرا دی, کئی کے قرضے اللہ نے ادا کرا دیے, گناہ بھی معاف, حاجتیں بھی پوری. اچھا ایک بات اور بتاؤں, روزانہ 31 بنگلے آپ تیار کرو گے اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا میسج نہیں بھیجے گا آپ کو. دنیا میں اگر آپ 5 بنگلے لے لو, 5 پلاٹ لے لو, 5 دکانیں لے لو, تو انکم ٹیکس والا آ کے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے, اللہ بتا پیال آ گئے تو کیا چاہیے صاحب وہاں نہیں. اور ملے گا یقینی ہے. ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس وہاں شکاگو میں, ہماری شاگرد نے, مطلب کروڑوں آدمی آج کل سبق سن رہے ہیں سر دنیا کے اندر. تو اس کا مجھے, میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, 2013 سے ہمارے سبق شروع ہوئے ہیں, تو شروع کی وہ ہماری شاگردن ہے, شکاگو میں ہے. میں گیا تھا, ہمارے علاج کے لیے بھی آئی تھی 2019 میں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں 10 لاکھ مرتبہ پڑھ چکی ہوں, اور اس درجے تک پہنچی ہوں کہ جو کام کہیں اٹکتا ہے تو کہتی ہے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میری پریشانی دور کر, اور اللہ دور کرتا ہے. تو 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا ہے سورہ اخلاص, وہ کہتی. پھر اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نہیں پوچھو بیٹا, کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ مولانا 10 لاکھ مرتبہ میں نے پڑھا تو مجھے تو بہت قرآن پڑھنے کے برابر ثواب مل گیا. میں نے کہا ہاں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں, وہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, اور بہت میرے بنگلے بھی تیار ہو گئے. میں نے کہا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو مولانا ایک سوال کروں؟ میں نے کہا کرو. کہ مولانا اتنے سارے بنگلے جنت میں میرے تیار ہو گئے تو کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ انکم, گجراتیوں کی انکم کی زیادہ فکر ہوتی ہے, گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کی انکم کی زیادہ فکر ہوتی ہے. کہ کہیں ریٹرن تھے کہ نہیں, کیا مولانا بال ہوئے نا اپنا پاس આપણે આમ દીવાર પર માર્યો તો બોલ પાછો આવવો જોઈએ, તો આપણે આટલું બધું પડ્યું તો એને ઇન્કમ થવી જોઈએ. તો મેં کہا دیکھ بیٹا جنت میں بھاڑا اور کرایہ تو ہے نہیں, لیکن تیرے بنگلے پکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے ہاں یہ سوال برابر ہے, کریں گے کیا؟ جب جنت میں جائیں گے تو بیٹھ کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ کیا کرنا ہے. تو آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ تو بنائے جاؤ, بس اللہ کے لیے یہ کام کیے جاؤ کہ گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو, یہ نماز تو پڑھنی ہے, یہ تو عوامر ہے, روزہ تو رکھنا ہے, یہ تو عوامر ہے. اس لیے آدمی سے گناہ ہو جائے معافی مانگے اور نا امید نہ ہو. میرا کہنے کا مطلب یہ, نا امید رہو میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ قصہ ہے جو سنا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ایک مرتبہ رات کو میں لیٹا ہوا سویا ہوا اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں پریشان. ابو ہریرہ کی ماں مشرکہ تھی, ابو ہریرہ مسلمان تھے, دونوں کو دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور دونوں کو دونوں میں نوک جھوک رہتی تھی, ایک مشرکہ ایک مسلمان. تو کتنا ٹینشن ہوتا ہوگا مدینہ منورہ میں, یہ بتاؤ کہ وہ جو ہے بتوں کی پوجا پاٹ کر رہی اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے. بہت ٹینشن. اس کے قصے ہیں, میں کئی مرتبہ بیانات تو کہہ چکا ہوں, ابھی تو وقت نہیں ہے, 8 بجے بات ختم کرنی ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, میں ٹینشن میں, میری ماں بھی کو پتہ نہیں کون آیا ہے رات کے وقت میں, ایک ہی کمرہ ہوتا تھا. میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکی کھڑی ہے, متحجبہ متنقبہ, برقعے والی, حجاب کے ساتھ,
اور ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ انا بنت الشریف انا بنت الکریم، میں شریف کی بیٹی ہوں، کریم کی سخی کی بیٹی ہوں، ایک سوال کرنے آئی ہوں، لیکن میرا نام مت پوچھنا، شرط لگا دی، میرا نام مت پوچھنا، میں کہاں کون سے محلے میں رہتی ہوں وہ مت پوچھنا، میرا قبیلہ مت پوچھنا، میرا نام مت پوچھنا، خالی مجھے ہاں نا کا جواب دے دے بس۔ تب ہریرہ نے کہا کہ بتاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں گھر کے اندر وہ گھر کے باہر، بتاؤ کیا پوچھتی ہو؟ اس نے کہا مجھ سے 2 بڑے گناہ ہو گئے ہیں، زنا ہو گیا، حمل ٹھہرا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے بہت پہاڑ پر جو ہے بچہ پیدا کیا، یعنی بچہ پیدا ہوا، وہی بچے کو میں نے قتل کر دیا۔ زنا اور قتل یہ 2 بڑے گناہ ہوئے، حل لی من سبیل، میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ یہ پوچھ رہی ہے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا تو کون ہے؟ تو میں نے پہلے کہا تھا میرا نام مت پوچھنا، میرا ٹھکانہ مت پوچھنا، میں کس کی بیٹی ہوئی مت پوچھنا، مجھے تو یس یا نو اتنا سوال ہے کہ میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ اب ہاں نہ کہہ دو میں چلے جاؤں گی۔ ابو ہریرہ نے کہا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے، تو جہنم میں جلے گی۔ فرفعت نظرها الى السماء، آسمان کی طرف دیکھی اور دیکھ کر کہنے لگی اے اللہ، یہ میرا حسن و جمال، یہ میرا مال و منال کیا تو نے جہنم کے لیے پیدا کیا تھا؟ میں جہنم میں جلوں گی؟ یہ کہہ کر روتی ہوئی چلی گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دروازہ بند کر دیا، فجر کی نماز کے لیے آیا مسجد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں پہلی صف میں بیٹھتا تھا، حضور کے پاس قریب گیا اور قریب جا کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا، اچھا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، آپ سنتے رہے غور سے۔ آپ نے پھر کہا مفتی صاحب آپ نے فتویٰ کیا دیا؟ آپ سمجھا آپ نے فتویٰ کیا دیا، یعنی آپ نے جواب کیا دیا یہ بتائیے۔ ابو ہریرہ نے کہا میں نے کہا لیس لک من سبیل انت فی نار جہنم، تیری معافی کی کوئی شکل نہیں ہے، تو جہنم میں جلے گی، بس اتنا کہنا تھا۔ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ بدل گیا آپ کا، اور آپ نے کہا اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، تو نے بہت بڑی غلطی کی، غلط جواب دیا، غلط جواب دیا۔ میں مدینہ میں ہوں تو مجھ پر چھوڑ دیتا نا، میں تو مدینہ میں ہوں، ابھی بارات تو نہیں قبر میں تو نہیں گیا، بھی مجھ سے پوچھ لیتا، اور تو نے مجھے پوچھے مگر فتویٰ دے دیا، کہہ دیا کہ تو نے بہت غلط جواب دیا ہے۔ وہ لڑکی شرم کے ساتھ روتی ہوئی، ندامت کے آنسو بہاتی ہوئی رات کو تیرے دروازے پر کھڑی تھی، اور اس کا جواب لے کر جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا، کہ وہ کھڑی تھی روتے ہوئے تیرے دروازے پر، اور اس کے آنسو عرش سے ٹکرائے تھے، اور جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا، اور یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، آدمی توبہ کرے، اچھا اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ صرف اسے معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدلے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ابو ہریرہ نے جو سنی، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو سانپ نے کاٹا، بس میں پریشان ہو گیا، ارے اللہ اب مجھے وہ لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی، کل رات وہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے آئی تھی، آج مجھے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب وہ کہتے ہیں فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک ہر دروازہ، مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی تھی، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ارے بنت الشریف بنت الکریم ہے، بنت الشریف بنت الکریم ہے، اندر سے جواب آتا نہیں ہے ظہر تک نہیں ملی،
عصر تک نہیں ملی، مغرب تک نہیں ملی، عشاء تک نہیں ملی۔ میں پریشان، حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ حضور کو میں جاؤں گا تو حضور پوچھیں گے ملی کہ نہیں ملی۔ خیر ہمت کر کے عشاء کی نماز پڑھی اور حضور نے ملتے ہی پوچھا کیا وہ لڑکی ملی؟ حضرت نہیں ملی۔ ما وجدتها یا رسول اللہ، جہاں میں نے کہا نہیں ملی، حضور تو جو غصے میں کھڑے ہو کے چلے گئے۔ اب میں پریشان، کیا کہا میں نے جواب دے دیا اس کو، خاموش رہتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں دعا مانگتا رہا، اے اللہ اے اللہ، کل وہ آئی تھی بغیر بلائے، اب میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اسے بھیج تاکہ میں اس کو سمجھاؤں کہ تیرا علاج یہ ہے، توبہ کر، اچھے اعمال کر۔ رات کو ابو ہریرہ کہتے تھے کروٹیں لیتا تھا، شاید کوئی آہٹ آ جائے، جیسے بعض کوئی انتظار ہوتا ہے تو میسج کا انتظار ہوتا نہیں ہوتا، گھنٹی باری پہ فوراً میسج دیکھے گا، میسج آ گئی کہ نہیں آ گئی، ٹکٹ تھی کہ نہیں تھی، ٹکٹ تھی کہ نہیں تھی۔ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ آہٹ، باہر کے آہٹ کا میں انتظار کرتا تھا، کوئی آئے شاید آئے۔ چنانچہ وہی لڑکی پھر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، ارے آپا، میں نے پورا مدینہ چھان مارا۔ اس لڑکی نے کہا آپ میرے گھر کے دروازے پر بھی آئے تھے، لیکن میں کیسے کہوں میں اس میں ہوں، اس لیے کہ ہذا ستر بینی و بین الستار، یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ اس لیے حدیث کی کتابوں میں کوئی اس کا نام نہیں لکھتا، میں نے ذکر موتی میں قصہ لکھا ہے، لیکن کیا لکھا ہے؟ ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ، کون سا خاندان کی تھی، کون سا کیا تھا، کچھ نہیں، وہ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ ہاں ابو ہریرہ کیوں آئے تھے؟ فرمایا میں نے غلط جواب دیا تھا، تیرا صحیح جواب یہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ بس وہ لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے، فرمایا کہ اللہ، آسمان کی طرف چہرہ دکھایا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جہنم سے مجھے نجات دی، میری گردن کو جہنم سے آزاد کیا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کے کڑے تھے، مالدار لڑکی تھی، چاندی کے کڑے، ابو ہریرہ کو دے دیے، یہ میری طرف سے ہدیہ۔ اس کے ساتھ غلام اور باندیاں تھیں، ان سے کہا اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کیا، میں تم کو غلام اور باندی پنے سے آزاد کر رہی ہوں۔ مایوس مت ہونا، آج کا بورسوانا کا پہلا بیان یہ ہے کہ مایوس مت ہونا، چپ ہو جاتی ہے، بار بار گناہ نہیں کرنا۔ آدمی گناہ کرے، مسجد میں آ کر معافی مانگے، پھر باہر جا کر گناہ کرے، پھر مسجد میں آ کر معافی مانگے، پھر باہر جا کر وہی گناہ کرے، پھر مسجد میں آ کر معافی مانگے۔ یہ آدمی ایسا ہے جیسے اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ مذاق مت کرنا، صحیح توبہ کرو۔ حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ بہت گناہ کرتا تھا، بہت مال تھا اس کے پاس، بہت مال۔ ماں کہتی تھی بیٹا تیرے باپ نے یہ مال چھوڑا ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ نہ ماں گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں تک حسن بصری کے پاس لائی، حسن بصری نے بہت سمجھایا، وہ نہیں سمجھا۔ کریم ہے، کریم، اللہ کریم ہے۔ ان اتیتنی لیلا قبلتک، ان اتیتنی نہارا قبلتک، اعلان کرتا ہے کہ اگر تو دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے، رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ رات شروع ہو گئی، کہتا ہے او دن کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں۔ صبح ہوگی تو کہیں گے او رات کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں۔ اب وہ نوجوان کو لے گی بیماری، اس نے ماں سے کہا کہ اماں مجھے حسن بصری کے پاس لے چلو۔ ماں نے کہا کہ اب تجھے نہیں لے جاتی میں۔ تو اس نوجوان نے کیا کہا، اے اللہ حسن بصری نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میری ماں نے بھی مجھے چھوڑ دیا، میں توبہ کرتا ہوں، اب گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے اللہ۔ اور اے میری ماں مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا، مجھے محل کے کونے میں دفن کرنا،
میرے گناہوں کی وجہ سے کہ قبرستان والوں کو تکلیف نہ ہو. روتا رہتا تھا. اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. خراب سے خراب لڑکا. انتقال ہوا تو تھوڑے دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے کہا امین. کہا حسن بصری. ماں چونک گئی. ارے حسن بصری میرے دروازے پر. حسن بصری میرے دروازے پر. اتنا بڑا آدمی. دروازہ کھولا پردے کے ساتھ. تو حسن بصری نے کہا کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں آپ کے بیٹے کی وجہ سے. میں درس قرآن کی تیاری کر رہا تھا اور میں جھونکا لگا مجھے اور میں نے خواب دیکھا. خواب میں آ کر کسی نے کہا میرے ولی کا انتقال ہو رہا ہے, تو چلا جا, اس کا غسل تجہیز تکفین کا قبر کا انتظام کر, تو جنازے کی نماز پڑھا. جو نماز پڑھائے گا اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا, جو پڑھے گا اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا, اور جہاں دفن ہوگا وہ قبرستان والوں کو گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا. کریم حسن بصری نے اس کے جنازے کا انتظام کیا, جنازے کی نماز پڑھائی. اور حسن بصری جو سوئے دوسرے دن خواب میں دیکھا اس نوجوان کو, خوبصورت ہے. فرمایا کیا گزری بیٹا؟ یوں کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور میری وجہ سے اللہ نے سارے قبرستان والوں کو بھی معاف کر دیا. کریم اس لیے مایوس مت ہونا, ہو جاتا ہے لیکن گناہ پر اصرار نہیں. تو فجر کی نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا, بخاری شریف کی حدیث ہے, شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. پورا دن شیطان کا پیشاب لے کے چلتا ہے وہ آدمی. بتاؤ, ایک آدمی نے مجھے کہا مولوی صاحب کبھی کبھی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے, کوئی مجھے یاد آئے نہ آئے, آپ مجھے ضرور یاد آتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ بولے میں کھجاتا رہتا ہوں, شیطان نے پیشاب کر دیا, پیشاب کر دیا, پیشاب کر دیا. میں نے کہا ہاں وہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے. جھوٹ بولنے سے فرشتے رحمت کے دور ہو جاتے ہیں, یاد رکھنا. یہ ساری یعنی معافی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن گناہ کیوں کرنا؟ آدمی گناہ کی وجہ سے روزے سے محروم ہو جاتا ہے, چہرے سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. اس لیے میری بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں, دعا بھی کرنی ہے. یہ بتاؤ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے انشاءاللہ؟ 31 بنگلے تیار کرو. کتنے بھائی؟ 31 روزانہ, اور وہاں ملیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. ابا کہتے تھے بیٹا جنت میں بنایا جانے کا, خدا نہ خواستہ گناہوں کی وجہ سے اگر کوئی اور رستہ اللہ نے لیا بھی تو اتنا کہہ سکتے گا اللہ پاک تو میں نے آواز کیا لی جائے سے ہماری پراپرٹی تو جنت میں ہے. ہمارے ابا جو لطیف مزاج کے تھے, کبھی کبھی ہماری تربیت کرتے تھے کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو یہاں سے ملی, اور اللہ کو بتا دیا کہ اس کی پراپرٹی ہے. اسی لیے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے ایک محل تیار کرے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک محل تیار ہوتا ہو تو حضرت میں تو بہت محل بناؤں گا. حضرت نے فرمایا تجھ میں جتنی طاقت ہو بنا, تو بناتے بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا. تو بناؤ گے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ ہمارا دعوت کا کام یہ سدا بہار ہے, ہر جگہ ہمارے ساتھی موجود ہیں الحمدللہ. جہاں جون سے مسجد میں جاؤ ہمارے ساتھی مسجد جماعت میں بیٹھتے ہیں, فجر بعد بیٹھتے ہوں گے, کوئی عشاء بعد بیٹھتے ہوں گے, جیسے ہر جگہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے. اس لیے دعوت کے کام کو بھی اپنا کام بناؤ. اس وقت میں اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے آسان جو راستہ ہے وہ دعوت تبلیغ کا کام ہے. آپ قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے, آپ بیان نہیں کر سکتے, آپ دعاؤں پر کتاب نہیں لکھ سکتے, آپ لمبی چوڑی جو ہے بحثیں نہیں کر سکتے, لیکن آپ اللہ کے راستے میں نکل کر لوگوں کو نماز کی دعوت دے سکتے ہو, قرآن کی دعوت دے سکتے ہو. چلے میں نکلا گا تو کم سے کم چلا کر اس کی جو ہے 5 نمازیں تو جماعت کے ساتھ ہو ہی جائے گی. باقی دوسرا کام کرو نہ کرو بات کی چیز ہے, لیکن 5 نمازیں تو ہو جائے گی. اس لیے دعوت کے کام کو اپنا کام بناؤ گے انشاءاللہ. میں نام تو نہیں لکھتا کیونکہ اذان کا وقت ہو رہا ہے, لیکن نیت کرواتا ہوں اللہ کے راستے میں کون کون نکلے گا ہاتھ اوپر کر لو بس انشاءاللہ. بس اس لیے نام لکھنا کرنے میں دیر لگے گی, اس لیے نام نہیں لکھتا, لیکن نیت کرواتا ہوں. تو آپ نیت کرو, نکلو اور لوگوں کو نکالو. اور ایک نصیحت یاد رکھو, گھر سے نکلو
تو دین کی نیت سے نکلو، میں دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں، بعد میں جا کر اپنا کاروبار کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک اگر تم یہ نیت کر کے نکلو گے میں دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں، تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ آپ کی بیویاں جو ہیں، آپ کی فرشی حوریں جو ہیں آپ کی، انہیں کہو جب بھی وہ کھانا پکاویں مہمان کی نیت سے پکاویں، بس مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ خیر یہاں تو اتنے بڑے مجموعے نہیں ہیں، ایک جگہ وہاں گیا تھا، وہاں 25,000 عورتیں جمع ہوئی تھی۔ بنگلور گیا تھا تو وہاں تو بہت مجھ سے بھی کافی زیادہ عورتیں جمع ہوئی تھی وہاں، اور ہمارے شبیر کے مدرسے جو وہاں مدرسہ ہے وہاں، تو میں نے ان سب کو اجتماعی نیت کروائی تھی۔ میں نے کہا یہ نیت کرو بیٹیوں کہ مرتے دم تک جب بھی کھانا پکاؤں گی مہمان کی نیت سے پکاؤں گی، یہ آل ان ون ہو جائے گا۔ میں نے کہا اتنا میٹھا مولوی تمہارے بنگلور میں نہیں ملے گا، مرتے دم تک کی نیت کر لو، لیکن میں نے کہا یہ نیت نماز میں نہیں چلے گی، یہ نیت روزے میں نہیں چلے گی، اس میں چلے گی۔ تو آپ لوگ بھی نیت کرو، جب تک ہم زندہ کہو میرے ساتھ، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اپنے گھر سے نکلیں گے تیرے دین کے لیے نکلیں گے۔ بس یہ تو ہو گیا آپ کا مرتے دم تک کا ایگریمنٹ، لیکن روزانہ کرتے رہو، چلتے رہو، کرو گے انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول لك الحمد كالذي تقول لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا سلام أنت السلام ومنك السلام أدخلنا دارك دار السلام يا سلام يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے برسونان والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے جوانوں کو قبول فرما، ان کے بوڑھوں کو قبول فرما، ان کے کاروباروں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، بد امنی کو ختم فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے عافیت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ ہمارے اس ملک میں آنے کو قبول فرما، اس ملک سے جانے کو قبول فرما، اس ملک کے بچے کو قبول فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے،
کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں میں انتظار میں کوئی ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔